پاکستانی مسیحی کا کتھارسس، تقریباً 11 لاکھ جیتے جاگتے انسانوں کی چوری۔ تحریر اعظم معراج۔ عام پاکستانی مسیحوں، ان کی اجتماعی بھلائی کے لیے دن رات کوشاں سیاسی، سماجی اور سیاسی رجحانات رکھنے والے مذہبی ورکروں، درد دل رکھنے والے پاکستانیوں اور پاکستان کی سیاسی و دانشور اشرافیہ کی معلومات کے لیے چند حقائق۔ پاکستان کی مسیحی آبادی 1951 کی افراد شماری میں 4,32,705 تھی، جو کہ ہندو شیڈیول کاسٹ اور ہندو جاتی کی مجموعی آبادی سے 97,780 کم تھی۔ 1961 میں مسیحی آبادی 5,83,884 تھی، جو کہ مجموعی ہندو آبادی سے 37,931 کم تھی۔ 1972 میں مسیحی آبادی 9,07,861 تھی، جو آبادی ہندو آبادی سے 7,655 زیادہ تھی۔ 1981 میں مسیحی آبادی 13,10,426 تھی، جو کہ ہندو آبادی سے 34,310 زیادہ تھی۔ 1998 میں مسیحی آبادی 20,92,902 تھی، جو کہ ہندو آبادی سے 3,50,712 کم تھی۔ ان 5 افراد شماریوں کے حساب سے 2017 کی افراد شماری میں مسیحوں کی آبادی تقریباً 37 لاکھ ہونی چاہیے تھی، جبکہ 2017 کی افراد شماری میں یہ آبادی 26,42,048 ہے، جو کہ 2017 میں مجموعی ہندو آبادی 44,44,878 ہو گئی ہے، جو کہ مسیحی آبادی سے 18,26,059 زیادہ ہے۔ ماضی، حال و الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار میں بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ماضی، حال و الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وزارت شماریات کے اعداد و شمار سے تقریباً 11 لاکھ مسیحی غائب ہو گئے ہیں، جبکہ 1998 اور 2017 کے درمیان نہ تو کوئی اجتماعی ہجرت ہوئی، نہ ہی کوئی ایسا سانحہ پیش آیا جس سے اتنی آبادی یکلخت کم ہو جائے۔ ہاں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ 2017 کی مردم شماری کے وقت وزارت شماریات کا وزیر ایک مسیحی اور قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے شماریات کا چیئرمین ایک ہندو پاکستانی تھا۔ اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ تحریک شناخت کے شعیب سڈل کمیشن کو مسلسل خط لکھنے کے نتیجے میں الیکشن کمیشن اور راولپنڈی کے مسیحی صحافی احسان بخش کی کوششوں سے وزارت شماریات کے ماضی کے اعداد و شمار منظر عام پر آنے کے بعد سے اس سلسلے میں تحریک شناخت کی مسلسل آگاہی مہم کے باوجود مسیحوں کے سیاسی، سماجی اور سیاسی رجحانات رکھنے والے مذہبی ورکروں نے چپ سادھ رکھی ہے۔ پاکستانی مسیحوں، خدا را اپنی اس اجتماعی چوری پر آواز اٹھاؤ، اس واردات کے ذمہ داروں اور اپنے حقوق کے ایوانوں میں پہرے داروں کو احساس دلاؤ کہ تم کیسے محافظ ہو ہمارے حقوق کے، جن کے ہوتے ہوئے ہمارے ہونے کی دلیلیں اور کاغذی ثبوت چوری ہو گئے۔ اور اگر خدا نخواستہ کہیں بقول احمد سلمان کبھی بیعت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دیں، میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دیں، وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا، فرات اپنے بچا کے رکھے، میری سبیلیں فروخت کر دیں۔ یہ چوری تھی یا لاپرواہی،
ایوانوں میں مسیحوں کی شناخت پر کسی اور کی پسند پر مسیحوں کے رکھوالے ذمہ دار ہیں، لہٰذا یہ آپ کو سیاسی یا سماجی تقریبات میں جہاں ملیں، ان ذمہ داروں، ان کے حواریوں سے شائستگی سے یہ سوال ضرور کریں، خاص کر الیکشن سیزن میں جب یہ اپنی سیاسی جماعتوں کے مالکان یا رہنماؤں کے لیے ووٹ مانگنے آئیں، کہ جب یہ 11 لاکھ جیتے جاگتے انسانوں کو وزارت شماریات کے ریکارڈ سے مٹایا جا رہا تھا تو آپ کدھر تھے؟ وقت احتساب کا، آبادی کے حساب کا۔ تحریک شناخت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔